بریٹن کے باقاعدہ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین ڈی چوک پہنچ گئے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں فوجی دستے تعینات کر دیے گئے۔ پاک فوج نے ڈی چوک کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے۔ شاہراہ دستور پر پارلیمنٹ ہاؤس سمیت تمام اہم عمارتوں پر فوجی دستے تعینات ہو گئے۔ وزارت داخلہ کی نوٹیفیکیشن کے مطابق شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تعینات کیا گیا ہے۔ پاک آرمی کو کسی بھی علاقے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے کرفیو لگانے کے اختیارات بھی تفویض کر دیے گئے۔ ڈی چوک اور اطراف میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ڈی چوک آنے کو گرفتار کرنے کا فیصلہ اور احتجاج کی قیادت کرنے والوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اہم فیصلے کر لیے گئے۔ آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش تھی اسلام آباد کی سڑکوں پر کوئی تماشا نہ بنے۔ آنسو گیس اور شیلنگ سے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ رات کو بھی بتایا تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو سنجانی کی جگہ آفر کی، سنجانی جانے کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ فساد کی جڑ صرف ایک خفیہ ہاتھ میں ہے، خفیہ ہاتھ کامیاب نہیں ہوا، اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ ان کی پوری لیڈرشپ خون خرابہ چاہتی ہے۔ جو لوگ لڑائی کر رہے ہیں ان کی تفصیلات جمع کر لی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے کہ ریڈ زون کا تحفظ ہمارے لیے سب سے ضروری ہے۔ 2 رینجرز اہلکاروں کی حالت تشویشناک ہے۔ کل 4 جوانوں کی شہادت ہوئی۔ گولی کا جواب گولی سے دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ آئی جی کو اختیار دیا ہے کہ ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈی چوک کا دورہ۔ ڈی چوک سے شہید ملت چوک تک سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی شرپسندوں کی جانب سے شیلنگ کے دوران شہید ملت چوک پہنچے، جوانوں سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی شیلنگ کے دوران جوانوں کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ گوہر سعید سے۔ گوہر، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈی چوک کا دورہ کیا ہے اور وزیر داخلہ محسن نقوی شیلنگ کے دوران جوانوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ اس کے علاوہ جوان مردی میں شرپسندوں کا مقابلہ کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے رینجرز، ایف سی اسلام آباد سندھ پولیس کے جوانوں سے فردن مصافحہ کیا ہے اور ان کے جذبے کو بھی سراہا ہے۔ ڈیوٹی پر موجود جوانوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے اور محسن نقوی کا کہنا تھا کہ آپ سب پاکستان کے سپاہی ہیں۔ شیرانگیزی کرنے والوں سے آپ نے قانون کے مطابق نمٹنا ہے۔ محسن نقوی کا اور اس جگہ پر آئی جی اسلام آباد پولیس، چیف کمشنر اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور متعلقہ حکام بھی ہمراہ تھے۔ جی اپڈیٹ کر رہی تھی گوہر سعید۔ اور آپ کو بتائیں، پاکستان اور بیلاروس کے درمیان تعاون کے نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بیلاروس کے صدر تقریب میں شریک ہوئے۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آڈیٹر جنرل آفس اور بیلاروس کی اسٹیٹ کنٹرول کمیٹی کے درمیان تعاون، منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی فنانسنگ سمیت دیگر جرائم کو روکنے اور پاکستان نیشنل ایگریڈیشن کونسل اور بیلاروس کے ایگریڈیشن سینٹر کے درمیان یادداشت کا تبادلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پاکستان اور بیلاروس کے درمیان معاہدہ، ماحولیاتی تحفظ کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی تعاون کے سمجھوتے کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر این ٹی ایم اے اور بیلاروس کی وزارت کے درمیان تعاون، نیو ٹیک اور بیلاروس کے فنی تعلیم کے انسٹیٹیوٹ کے درمیان اور دونوں ممالک کے درمیان ماحولیاتی انٹیلیجنس کے تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیلاروس کے صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 8 سال کے وقفے کے بعد صدر لوکاشنکو کا دورہ پاکستان اہمیت کا حامل ہے۔ بیلاروس کے صدر کا دورہ پاکستان اور عوام کی ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں۔ بیلاروس کے صدر کے لیے پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے۔ صدر بیلاروس ایک مدبر اور بصیرت افروز رہنما ہے۔ دونوں ممالک مستقبل کے لاہ عمل کے لیے سنجیدگی سے مل کر بیٹھیں گے۔
آئی ٹی، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ آئندہ سال مفاہمتی یادداشتوں کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ اس موقع پر بیلاروس کے صدر لوکاشنکو نے کہا کہ مؤثر سفارتکاری سے تعمیری رابطے تبادلوں کو بڑھانا ہوگا، مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر جلد پیش رفت بڑھانا ہوگی، جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے، ہمیں عوام بہتری کے منصوبوں پر عمل کرنا ہوگا۔ بیلاروس کے صدر کی وزیراعظم ہاؤس آمد۔ وزیراعظم ہاؤس میں معزز مہمان کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بیلاروس کے صدر کا شاندار استقبال کیا اور کابینہ اراکین کا تعارف کروایا۔ وزیراعظم ہاؤس میں بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ معزز مہمان نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ بیلاروس کے صدر نے وزیراعظم ہاؤس کے احاطے میں یادگاری پودا بھی لگایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیلاروس کے صدر سے ملاقات ہوئی۔ سیاسی تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری سمیت باہمی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ صدر شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس آمد پر صدر لوکاشینکو کو خوش آمدید کہا۔ صدر لوکاشینکو نے پاکستان میں پرتپاک استقبال اور میزبانی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیلاروس کے صدر سے کہا پاکستان بیلاروس کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ کا دورہ باہمی شراکت داری کی نئی راہیں کھولنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ملاقات میں باہمی فائدہ مند تعاون، اقتصادی اور تجارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ اور آپ کو بتائیں راولپنڈی میں حقلہ انٹرچینج کے قریب پولیس کانسٹیبل جاں بحق اور زخمی ہونے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کی مدعیت میں مقدمہ تھانہ ٹیکسلا میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں بانی پی ٹی آئی، علی امین کنڈا پور، سالار خان کاکڑ اور شاہد خٹک نامزد ہیں۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ سمیت 14 دفعات شامل ہیں۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق حملہ آور ملزمان ٹیئر گیس گن، ربر بلٹس گن اور اسلحے سے لیس تھے۔ ملزمان نے پولیس افسران اور اہلکاروں پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ کیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی۔ ملزمان کی شیلنگ کے باعث پولیس منتشر ہوئی۔ ملزمان نے کانسٹیبل مبشر حسن کو زخمی کیا اور لال وین میں اغوا کر کے لے گئے۔ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ ملزمان کے حملے میں کانسٹیبل عدنان، رئیس اور نعیم بھی زخمی ہوئے۔ بعد میں اطلاع ملی کانسٹیبل مبشر حسن کو حقلہ پل کے نیچے پھینک کر فرار ہو گئے۔ ایف آئی آر کے مطابق کانسٹیبل مبشر حسن کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تیسرے روز میں داخل ہو گیا۔ بشرا بی بی کی قیادت میں پی ٹی آئی کا قافلہ ڈی چوک کی جانب رواں دواں ہے۔ زیرو پوائنٹ پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں دیکھی گئیں۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ پولیس نے جواب میں مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کر دی۔ پولیس اور رینجرز نے G9 سگنل سری نگر ہائی وے پر مورچے سنبھال لیے۔ پولیس اور انتظامیہ نے کنٹینرز لگا کر رکاوٹیں بھی کھڑی کر رکھی ہیں۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث اسلام آباد کی چائنا چوک اور ڈی چوک پر پولیس کے بھاری نفری تعینات ہے۔ اسلام آباد آنے والے تمام راستے تاحال بند ہیں۔ جڑواں شہروں میں انٹرنیٹ کی فراہمی بھی جزوی معطل ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے پیش نظر راولپنڈی اور اسلام آباد میں تعلیمی ادارے دوسرے روز بھی بند ہیں۔ جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس کی بندش چوتھے روز بھی برقرار ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی مظاہرے کے دوران سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے رینجرز اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی۔ واقعے میں 4 رینجرز اہلکار شہید ہوئے۔ 5 رینجرز کے جوانوں سمیت 2 پولیس اہلکار بھی شدید زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شرپسندوں کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے میں رینجرز کے 4 اور پولیس کے 2 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ اب تک 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں جن میں متعدد شدید زخمی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سری نگر ہائی وے پر رینجرز اور پولیس اہلکاروں پر حملے کی مذمت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم نے گاڑی سے کچلے جانے والے اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔
वज़ीर आज़म ने वाक़े में मुलव्विस अफराद की फौरी निशानदही करके करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों पर हमले काबिल मजम्मत हैं। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। इंतशारी टोला मुल्क में इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमन अमान के लिए मौजूदा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का निशाना बनाना दहशतगर्दी है। बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में रेंजर्स एहलकारों पर हमले की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि रेंजर्स और पुलिस पर हमलों में मुलव्विस मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहीद एहलकारों के खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शरपसंदों ने कानून की हुक्मरानी को रोंदा। शहीद एहलकारों ने अहले खाना से ताज़ियत और जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रेंजर्स जवानों को खिराजी अकीदत शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि रेंजर्स जवानों को कौम सलाम पेश करती है। हमले में मुलव्विस शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। रेंजर्स जवानों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर दुख का इजहार। कहा कि फसादी और शरपसंदी सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। शरपसंदों की गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को कुचल कर शहीद करने के इकदाम की शदीद मजम्मत करती हूँ। शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि जुल्म किया गया, क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। इस्लामाबाद से आपको अपडेट करें। अशिया खुरोनोश की दस्तयाबी में शदीद मुश्किलात का सामना है। एहतजाज के बायस ट्रांसपोर्ट की बंदिश की वजह से सब्जियां और दीगर अशिया खुरोनोश खराब हो रही हैं। इस सूरत हाल पर सब्जी मंडी के चेयरमैन हाजी हनीफ ने इंतजामिया से फौरी तौर पर रास्ते खोलने की अपील की ताकि अशिया खुरोनोश की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके, अवाम को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जुड़वा शहरों में एशिया खुदनोश की किल्लत। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस एशिया खुदनोश सब्जियों और फलों की किल्लत के साथ ही एशिया खुदनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा। मार्केट जराये के मुताबिक एहतजाज के बायस रास्ते बंद होने से सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासर हो रही है। सब्जी मंडियों में कम आमद की वजह से कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी जानिब चेयरमैन सब्जी मंडी हाजी हनीफ खान ने इंतजामिया से इल्तिजा करते हुए NTM से बात करते हुए कहा, हुकूमत पाकिस्तान को बल्कि खास कर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को और जितनी भी सूबों की IGs है उसको रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि अपने इंतजामिया को कहे उनके जो ना कि जो सब्जी के कंटेनर है या जो है ना ट्रक है या मजदा है उसको ना रोके। इसलिए लोगों के अरबों का नुकसान हो गया, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का नुकसान, और इसकी वजह से गरीब तबाह हो गया। जो चीज 100 रुपए का जो ना मिल रहा था आज वो 500 रुपए में मंडी में नहीं मिलता है, क्योंकि कोई चीज आ ही नहीं रहा, उधर सड़ गया, बर्बाद हो गया, लोग पेंगने पे आ गया। तो मेहरबानी करे ऐसा जो ना ये एक जुल्म है उनको समझाए कि जो सब्जी और फ्रूट्स का बाकी खाने पीने चीजें का जितनी भी चीजें उनको जो ना आने का इजाजत दिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का हर सूरत डी चौक जाने पर स्टार। जराये के मुताबिक बानी PTI ने मुतबादिल जगह की हामी भरी, लेकिन बुशरा बीबी मानने से इनकारी है। बानी PTI से मुलाकात के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी से राब्ता किया है। बुशरा बीबी ने जवाब दिया कि बानी PTI ने उन्हें हर सूरत डी चौक जाने का कहा है। डी चौक से कम किसी भी मुज़ाकराती फैसले पर कारकुनान राजी नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने भी डी चौक जाने की बुशरा बीबी की तजवीज़ की हिमायत कर दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अब एक फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्योंकि मुज़ाकरात का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। PTI के दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है, मगर बुशरा बीबी उसे एक नादिर मौका समझकर आगे बढ़ना चाहती हैं। PTI को अगर रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में।
وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ حکومت کو اب دارالحکومت کی حفاظت کے لیے اپنا عزم ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ملک کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ اب ایک فیصلہ کن صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ مذاکرات کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ پی ٹی آئی کے دوسرے درجے کی قیادت نرمی دکھا رہی ہے، مگر بشرا بی بی اسے ایک نادر موقع سمجھ کر آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ پی ٹی آئی کو اگر روکنا ہے تو طاقت کے استعمال کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ جو خاتون پی ٹی آئی مارچ کی قیادت کر رہی ہیں انہیں خون ریزی دکھائی دے رہی ہے، انہیں پتا ہے کہ میں قریب پہنچ گئی ہوں اور لیڈر بن گئی ہوں، اس وقت وہ سمجھتی ہیں کہ آگے بڑھنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ وزیر دفاع مزید بولے کہ پچھلے دور میں بانی پی ٹی آئی جب اسلام آباد پہنچے تو رانا ثناء اللہ نے پوری طاقت استعمال کی تھی، اسلام آباد پر حملہ رک گیا تھا۔ اب بھی حکومت کا عزم نظر آنا چاہیے کہ ہم نے ہر قیمت پر دارالحکومت کا تحفظ کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج اور شہر میں رکاوٹوں کی وجہ سے اسلام آباد کی 5 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ کراچی اور کوئٹہ سے اسلام آباد کی پروازیں پی کے 326 اور 310 کو منسوخ کر دیا گیا۔ کراچی اور اسلام آباد کی پی آئی اے کی پرواز پی کے 359 کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ فلائٹ شیڈیول کے مطابق دبئی، اسلام آباد اور عمان کی خصوصی پروازیں RJ 71 اور RJ 73 کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ آپریشنل وجوہات کی بنا پر مختلف ایئر لائنز کی 28 پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملے کے مقدمے میں عمر ایوب کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ جج منظر گل نے جناح ہاؤس حملے سمیت 3 جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں پی ٹی آئی رہنما قومی اسمبلی عمر ایوب کی جانب سے دائر ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت عمر ایوب کے وکیل نے 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی۔ موقف اختیار کیا گیا کہ راستے بند ہونے کے باعث عمر ایوب عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ استدعا ہے کہ عمر ایوب کو ایک پیشی کے لیے استثناء دیا جائے۔ عدالت نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے عبوری ضمانت میں 7 دسمبر تک توسیع کر دی۔ عمر ایوب کے خلاف تھانہ گلبرگ، سرور روڈ اور شادمان پولیس نے مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ 26ویں آئینی ترامیم کے تحت سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے قیام کے بعد دیگر ججز نے آئینی درخواستوں کی سماعت سے معذرت کر لی۔ ہائی کورٹ میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے معاملے پر درخواست کی فوری سماعت کی استدعا کی گئی۔ متعلقہ وکیل نے کہا کہ میرا کیس آرٹیکل 199(2) کے تحت آتا ہے۔ جسٹس صلاح الدین نے کہا کہ صوبائی حکومت یا وفاق کو کارروائی روکنے سے متعلق درخواستیں آئینی بینچ سنے گا۔ آپ جسٹس کے آغا سے اجازت لے لیں۔ عدالت نے کہا کہ ہم مشروط طور پر اجازت دے رہے ہیں، پہلے آفس طے کرے گا کہ یہ ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا۔ عدالت نے نوٹس اور اکاؤنٹس ڈی فریز کرنے، تحفظ فراہم کرنے اور دیگر کیسز کی سماعت سے معذرت کر لی۔ FIR ختم کرنے سے متعلق درخواست کو عدالت نے تبدیل کر کے بینچ کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواستوں کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ FIA اسٹیٹ بینک سرکل کراچی کی کارروائی، غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اہم خبر سے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ FIA اسٹیٹ بینک سرکل کراچی کی کارروائی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس اہم کارروائی کے حوالے سے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ FIA نے یہ اہم اور بڑی کارروائی کی ہے۔ FIA اسٹیٹ بینک سرکل کراچی کی کارروائی، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ NTN امتیاز شاہ سے، جن سے رابطہ ہم لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ FIA اسٹیٹ بینک سرکل کراچی کی کارروائی، غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ FIA کی جانب سے یہ اہم کارروائی کی گئی ہے جس میں کرنسی ایکسچینج کرنے والوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امتیاز شاہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ امتیاز، مزید کیا اپڈیٹس ہیں اس کارروائی کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی امتیاز شاہ۔ جی پلوشا، یہ دیکھیں، FIA اسٹیٹ بینک سرکل کراچی نے ایک غیر قانونی کرنسی ایکسچینج پر چھاپا مارا ہے۔ یہ نجی بینک کے جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج برانچ میں سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ، اور یہ واقع تھا
پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی پارکنگ میں. وہاں پر یہ گاڑی سے برآمد کی ہیں. 2 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں, محمد فیصل اور میسم رضا. یہ جو محمد فیصل ہے یہ نجی بینک کا برانچ مینیجر بتایا جاتا ہے, اور یہ جو ہے وہ ہنڈی حوالہ کا کام بھی کر رہے تھے. ان کے قبضے سے $45,000 جو ہے وہ ملے ہیں, اور ان کو گرفتار کیا ہے, جو کہ تقریباً 1.25 کروڑ روپے یہ بنتے ہیں. ان ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے, اور ان کے ساتھیوں کی بھی تلاش ہو رہی ہے جن کے لیے چھاپے مار رہے ہیں. اچھا, میں بتاؤں کہ ہنڈی حوالہ کے حوالے سے FIA جو کراچی میں جو کام کر رہی ہے, اسٹیٹ بینک سرکل ہو یا کوئی اور, مختلف حوالوں سے, کیونکہ یہ ملکی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں, ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا گیا ہے, اور چھاپا مار کارروائیاں FIA کی جا رہی ہیں. جی, نمائندہ NTN امتیاز شاہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. براہ راست لیے چلتے ہیں. تو جانور ہم ایڈ کر سکتے ہیں, بڑے جانور نہیں, بٹ جو ایزلی مینیجیبل جانور ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کریں. اس کے اندر آپ کو بہتری نظر آئے گی. پچھلے چند ماہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زو کے اندر لوگوں کی تعداد اور سفاری پارک میں لوگوں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا ہے. وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ مطمئن ہیں ان بہتری سے, ان اچھے کاموں سے. تو اس سے ہمیں تقویت ملتی ہے کہ اور مزید بہتر کام اسی طریقے سے کریں. باقی جو ایلیفنٹ سینکچوری کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم فیصلہ کر لیں. کبھی ہم کہتے ہیں ہم سے چیزیں چلتی نہیں ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں ہم اور چیزیں بنا دیں. تو پہلے ہم یہ ایکسپیریمنٹ وغیرہ دیکھ لیں کہ چیزوں کو اچھے انداز سے اگر ہم آگے لے کر چل سکتے ہیں تو اسکائی از دا لمٹ. بہت زمین اویلیبل ہے. اس سے پہلے کہ زمین پہ کوئی چائنا کٹنگ کر جائے یا کوئی اور کٹنگ کر جائے, اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جانور یہاں پر, بے زبان جانور یہاں بچ سکے. میں تو اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہوں گا. میئر صاحب 148 کی بات کر رہی ہے MQM اور اختیارات دینے کی بلدیاتی اداروں سے, لیکن یہی MQM جو فنڈ مل رہا ہے اس کے ارکان اسمبلی کو, وہ KMC سے کام نہیں کرانا چاہ رہی ہے. تو یہ استطاعت نہیں ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے PTI مظاہرین سے پرامن احتجاج اور تشدد سے گریز کرنے کی اپیل کر دی. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مظاہرین سے اپیل ہے کہ پرامن احتجاج کریں اور تشدد سے گریز کریں. واشنگٹن میں نیو بریفنگ کے دوران ان کا بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھتے ہوئے پاکستانی قوانین اور آئین کا احترام یقینی بنایا جائے. امریکی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی حکام سے اپیل ہے کہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کا احترام کریں. میتھیو ملر نے کہا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے اور پرامن احتجاج کے حامی ہیں. غزہ اور لبنان پر صہیونی فوج کے حملوں میں تیزی آ گئی ہے. غزہ پر کمال عدوان اسپتال پر فضائی حملے میں متعدد افراد شہید ہو گئے. 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں 35 فلسطینی شہید جبکہ 95 زخمی ہو گئے. بیروت پر فضائی حملوں میں 29 افراد شہید ہوئے. حزب اللہ کی جوابی کارروائی بھی جاری ہے. اسرائیل پر 340 میزائل اور ڈرون فائر کیے گئے. اسرائیلی آرمی ریڈیو کے مطابق حملوں میں تل ابیب کو شدید نقصان پہنچا اور 11 افراد زخمی ہو گئے. اقوام متحدہ کے ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں سرد موسم میں سیلاب اور غذائی قلت سے 5 لاکھ افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. انتخابی مداخلت کے کیس میں نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا ریلیف مل گیا. 6 جنوری کا کیس ختم کر دیا گیا. اسپیشل کونسل جیک اسمتھ نے ٹرمپ کے خلاف کیس ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ الزامات پر قائم ہیں مگر محکمہ انصاف کی پالیسی صدر کے خلاف کارروائی سے روکتی ہے. امریکی پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ آئین کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف سے پہلے کیس کو خارج کر دیا جائے. آئینی تقاضا ہے کہ صدر پر غیر ضروری طور پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے. محکمہ انصاف کی پالیسی ہے کہ موجودہ صدر کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. ٹرمپ کے خلاف جیک اسمتھ کی جانب سے رواں سال اگست میں 2020 کے صدارتی الیکشن میں نتائج پلٹنے کی کوشش سے متعلق ایک نئی فرد جرم دائر کی گئی تھی. اور اب ناظرین کو بتائیں کہ مدھوبالا اب سفاری پارک میں خوشیاں بکھیریں گی. کراچی چڑیا گھر سے ہتھری مدھوبالا کو سفاری پارک منتقل کر دیا گیا. مدھوبالا کو کنٹینر کی مدد سے سفاری پارک منتقل کیا گیا ہے. مزید دیکھیے اس رپورٹ میں.
हथिनी मधुबाला को कराची से सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया गया। चिड़ियाघर में हथिनी की मुंतकिली के लिए फॉरपास की टीम मौजूद रही। मधुबाला हथिनी को खुसूसी पिंजरे में बंद करके कंटेनर के जरिए सफारी पार्क मुंतकिल किया गया। मधुबाला कराची जू में 15 साल से थी। मधुबाला सोनिया और मलका के साथ सफारी पार्क में रहेंगी। गुज़िश्ता बरस 9 उम्र हथिनी मधुबाला अपनी साथी नूरजहां के इंतकाल के बाद से कराची चिड़ियाघर में तनहा रह गई थी। नूरजहां की मौत ने मधुबाला की सेहत और जिंदगी के लिए तशवीश में इजाफा कर दिया था। फॉरपास के माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया था कि इसे फौरी तौर पर सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाए। मधुबाला समेत 3 दीगर हाथियों को बहुत छोटी उम्र में 2010 में तंजानिया से कराची लाया गया था। और नए शादीशुदा जोड़े फोटोशूट के लिए खूबसूरत जगह का इंतखाब करते हैं ताकि वो लम्हात उन्हें हमेशा याद रहें। इस्लामाबाद में एक नौबेहता जोड़े ने रास्ते बंद करने के लिए लगाए गए कंटेनर्स को फोटोशूट के लिए मुंतखब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। शादी के दिन को यादगार बनाना हर एक का ख्वाब होता है। इस दिन की यादों को महफूज रखने के लिए दुल्हा और दुल्हन नित नए अंदाज में फोटोशूट करवाते हैं ताकि इस खास दिन की यादों को बरसों बाद भी ताज़ा किया जा सके। ऐसा ही कुछ हुआ इस्लामाबाद के रिहायशियों के साथ भी, जिनकी शादी का फोटोशूट मुल्क की मौजूदा हालात की नजर हो गया। ऐसी सूरत हाल में न दुल्हा घबराया न दुल्हन, बल्कि तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए दोनों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। सड़कों पर खड़ी की गई रुकावटों के सामने ही फोटो शूट कर दिया, जो सोशल मीडिया की जीनत बन गया। इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाली खौला और कासिम ने एहतजाजी रैली के बायस सड़कों के किनारे खड़े कंटेनर्स के सामने फोटो शूट करवा कर अपने इस खास दिन को यादगार बना दिया। इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज, बड़ी तादाद में कारकुनान डी चौक के करीब पहुंच गए। हमारे नुमाइंदे हामिद चौधरी जो इस वक्त चाइना चौक पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। हामिद, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या देख रहे हैं आप मनाजिर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद डी चौक के मकाम के करीब चाइना चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है पीटीआई के कारकुनान की भारी तादाद इस वक्त पहुँच चुकी है। इससे कुछ कदम के फासले पर जो है वो जिना एवेन्यू वाक़या है, वहाँ पर इस वक्त अली अमीन गंडापुर का काफ़िला जो है वो पहुँच चुका है और वो मुख्तलिफ जो काफ़िले हैं वो इस वक्त वहाँ पहुँच चुके हैं। पीटीआई कारकुनान की भारी तादाद इस वक्त मौजूद है चाइना चौक के मकाम पर। सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरे अकम में अगर आप देख सकते हैं तो कंटेनर्स लगाए गए हैं, कारकुनान भी इन कंटेनर्स पर चढ़े हुए हैं। कंटेनर से पीछे जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, एफसी के एहलकार भी तैनात हैं, रेंजर्स तैनात हैं। डी चौक जो है मुझसे जो है 200 कदम की दूरी पर इस वक्त डी चौक वाक़या है, 200 से 300 कदम की दूरी पर। और इसके साथ ही अगर हम बात करते चलें तो डी चौक से जो है आगे रेड जोन वाक़या है। रेड जोन में इस वक्त मुकम्मल तौर पर आर्मी का कंट्रोल है। वहाँ की रेड जोन की सिक्योरिटी जो है वो पाक फौज के हवाले कर दी गई है। इसके साथ पीटीआई कारकुनान जो है वो यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है पीटीआई कारकुनान की यहाँ भारी तादाद मौजूद है। जी हामिद खान इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। खेलों की दुनिया से आपको बताएं, दूसरे वनडे इंटरनेशनल में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को जीत के लिए 140 रन का हदफ दे दिया। बुलावाइयो में जारी मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जिम्बाब्वे की जानिब से डेवन माइल्स 33 और कप्तान ग्रिग एरवाइन 18 रन बना सके। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 32.3 ओवर्स में 145 रन बनाकर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद निशार, आगा सलमान ने 3 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। साइम अयूब, फैसल इकराम ने एक विकेट हासिल की। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।